بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ قسط نمبر 22۔ حویلی کے صدر دروازے پر تازہ گلابوں کی پتیاں نچھاور کر کے میر فیملی کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا تھا۔ مختوم شاہ نے گرم جوشی سے میر سبکتگین کو گلے لگایا۔ میر جاذب بھی رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے مل رہا تھا۔ رانیہ جلدی سے آگے بڑھ کر نگین اور اروما کو اندر لے آئیں۔ اسٹیج پر پہنچنے کے بعد نگین کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی، مگر اروما کا چہرہ بالکل اسپشٹ تھا۔ نگین نے رسم شروع کر دی۔ نینا جھلملاتی آنکھوں سے دلخراش منظر دیکھتی رہی، پھر بوجھل قدموں سے بیڈ پر چلی آئی۔ وہ سر تک کمفرٹیبل میں چھپی سسک رہی تھی، تبھی اروش دروازہ کھولے اندر چلی آئی۔ نینا کیسی طبیعت ہے؟ دکھاؤ مجھے، ابھی بھی بخار ہے؟ اروش کی آواز پر نینا نے جلدی سے اپنی آنکھیں خشک کیں اور منہ باہر نکالا۔ بخار تو اب نہیں ہے، اگر بہتر فیل کر رہی ہو تو لان میں چلو، تمہارے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ اروش اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے محبت سے بولی، اماں مجھ میں ہمت نہیں ہے، بخار اتر گیا مگر کمزوری بہت ہے، تھوڑی سی بھی طبیعت سنبھلے گی تو میں خود آ جاؤں گی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کمرے میں بند پڑی رہو گی تو اور کمزوری فیل کرو گی، نیچے چلو، ہنسو بولو گی تو اس کیفیت سے باہر نکلو گی۔ سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، تحریم تو کئی بار کہہ چکی ہے، میں خود نینا کو لے کر آتی ہوں، میں وہاں جاؤں گی تو میری طبیعت مزید بگڑ جائے گی، اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں۔ نینا نے پلکیں جھپکا کر نمی کو اندر اتارا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگاؤں گی۔ اروش اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی۔ اذیت ناک سوچوں کے درمیان ذرا دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی۔ اسے سکون کی یہ گھڑیاں بڑی مشکل سے نصیب ہوئی تھیں، کیونکہ کئی راتوں کے رت جگے شدید ذہنی دباؤ امیر زوار کے بے رحمانہ شادی کے فیصلے نے نیند کو اس کی شربتی آنکھوں سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ خدا خدا کر کے رسم کا سلسلہ ختم ہوا اور کھانے کا دور شروع ہوا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اروما ڈھونڈتی ہوئی اروش کے پاس چلی آئی۔ خالہ جان، نینا اپنے کمرے میں جاگ رہی ہوگی، کیا میں اس کے پاس چلی جاؤں؟ وہ میوزک کے شور کے سبب قدرت قدرے اونچی آواز میں بولی، ضرور جاؤ اور کوشش کرنا کہ اسے بھی تیار کروا کر یہاں لے آؤ۔ میری تو سنتی نہیں ہے، کچھ دنوں سے بخار کیا ہوا کمرے کی ہو کر رہ گئی، باہر نکلتی نہیں ہے، تمہیں کچھ سمجھاؤ، بہن کی شادی ہے، مجبوراً ہی صحیح شرکت تو کرنی ہے۔ اروش فکر مندی سے گویا ہوئی، میں اسے بات کرتی ہوں، میری بات ضرور مانے گی۔ اروما انہیں تسلی دے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ نینا کی کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر گئیں۔ اسے زائم شاہ کے اوپر جانے کا گمان ہوا۔ یکدم اس کا دل شاہ کے پیچھے جانے کے لیے تڑپا تھا۔ اس نے لاکھ سرزش کی، مگر دل کے اندر بڑھتے ہوئے شور نے ایک بار پھر سب کچھ بھلا کر روٹھے محبوب کے سامنے ناراضگی اور انا کا سر کچلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چھت پر جانے والی سیڑھی کی جانب کسی مقناطیسی اثر کے باعث کھینچی جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ شاہ ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبائے کھڑا تھا۔ اس نے آہٹ پر مڑ کر دیکھا، پھر خفگی سے دوبارہ رخ موڑ لیا۔ اروما دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی، اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ شاہ فوراً سے پیشتر پلٹ کر جانے لگا، تبھی نینا آہستگی سے بولی، پلیز رک جائیں۔ شاہ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے؟ اروما نے ہمت کرتے ہوئے مخاطب کیا تھا، زندگی بھر اسے ناراضگی نہیں، نفرت کہو، تمہارے لیے میری نفرت دن بدن بڑھتی رہے گی۔ شاہ زہر خند لہجے میں بولا، آپ نے مجھ سے اتنی تو محبت بھی نہیں کی تھی جتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ اس نے دکھ سے کہا، کاش اتنی سی بھی محبت نہیں کی ہوتی تو آج خود سے شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی تم جیسے دھوکے باز سے محبت کی تھی۔ وہ شاہ کے کاٹدار لہجے پر شستر رہ گئی، صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر آپ میری اس قدر تذلیل کر رہے ہیں۔ اروما نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کانوں سنا غلط ہو سکتا ہے مگر آنکھوں دیکھا جھٹلا نہیں جا سکتا۔ شاہ یکدم پلٹ کر دھاڑا، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی نظر کا دھوکہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اب آپ بھی پر امید تھی، بے ساختہ بولی، میں جانتا ہوں اپنے منہ پر لگا کالک مٹانے کے لیے تم یہی راہ گلاپو گی، مگر میں بھی زائم شاہ شیرازی ہوں، تمہاری مکاری کو خوب سمجھتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری معصوم باتوں میں بہہ کر وہ نظارہ بھول جاؤں گا تو یہ خیال بھی اپنے دل سے دماغ سے نکال دو۔ اس نے درستگی سے کہتے ہوئے اتنی زور سے اروما کا ہاتھ جھٹکا کہ اسے لگا اس کا بازو شانے سے الگ ہو گیا ہے۔ میرے پیچھے آنا چھوڑ دو، خاک کے سوائے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، زائم شاہ تنفر سے کہتا ہوا چلا گیا۔ اروما کو شاہ کے سامنے اپنی صفائی دینے پر افسوس ہوا۔ اس سنبھلنے میں بہت وقت لگا، مگر پھر آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کی پوروں میں سمیٹ کر
नीचे आ गई। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। जब ज़ारी भाई को तुम्हारी कोई परवाह नहीं तो तुम किस बात का शोक मना रही हो। अरुमा इसकी हालत देखकर शौकित रह गई। रूमी मैं मर जाऊंगी, मुझसे ये तमाशा नहीं देखा जा रहा। वो अरुमा से लिपट कर बिलक उठी थी। उलझे हुए बिखरे बाल, आंखों के गिर्द हल्के, चेहरे की रंगत में जर्दियाँ खंडरी थी। मैं तुम्हारे दुख समझ सकती हूँ, मगर वो इस कदर संगदिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को रोग लगा लो। नैन, खुद को संभालो, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अरुमा नफ़ी में सर हिलाते हुए सख्ती से बोली, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वो शादी कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके लहजे में हार जाने की कसक थी। मैं तुम्हें नहीं अपना सकते तो तुम इनसे कहो वो तुम्हें तलाक दे। अरुमा किसी नतीजे पर पहुंचकर दो टोक लहजे में बोली, तुम पागल हो गई हो, जानती भी हो क्या कह रही हो। नैना बेसाख्ता बोली, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, सीधी सी बात है। वो तुम्हें अपना नहीं सकते तो छोड़ दें। जब तक तुम खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी वो तुम्हें क्यों कर अपनाएंगे। अरुमा ने इसे ढपटा, मैं इनसे नहीं लड़ सकती। नैना सर झुकाए धीरे से बोली, क्यों। इनको मेरी मोहब्बत पर तभी यकीन आएगा जब मैं इनकी दूसरी शादी का दुख खामोशी से सह जाऊंगी। नैना की आहिस्तगी से कहने पर रूमी को करंट लगा था। ज़ारी भाई तो पागल हो गए, मगर तुम इस पागलपन में इसका साथ देकर अपना नुकसान कर लोगी। 4 दिनों में अपनी हालत देखो, सदियों की बीमार लगती है। रूमी शदीद तपी हुई थी। जो मेरे नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। सच ये है कि मैं अपने किए की सज़ा भुगत रही हूँ। नैना की आंखें एक बार फिर भर आई थीं। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत की बजाय गुस्सा आ रहा है। तुम पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी जाहलाना सोच रखती हो। होश के नाखुन लो और ज़ारी भाई के जुल्म ज़्यादती का डट कर मुकाबला करो। अरुमा ने इसके अंदर की सोई पुरजोश नैना को जगाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की थी। क्या पढ़ लिख जाने से जज्बात भी बदल जाते हैं, मोहब्बत के मानी बदल जाते हैं, दुआ का मतलब बदल कर बदुआ हो जाता है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं दुआ कर सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ। मैं दुआ करूँगी कि मीर जवार को अपनी ज़्यादती का एहसास हो जाए। बदुआ नहीं करूँ दूँगी कि वो पछतावे के आंसू लिए मेरे सामने आए। फिर ये मोहब्बत नहीं, हकीकतन खेल कहलाएगी। अब मुझे कोई खेल नहीं खेलना। मैंने इस खेल में अपनी मोहब्बत हार दी है। अब मुझ में अपनी शादी हारने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, मैंने नहीं, मैंने भी की। अब वो मुझे मेरी गलती की सज़ा दे रहे हैं तो मुझ पर वाजिब है कि मैं दिलो जान से इनकी दी हुई सज़ा भुगतूँ। वो अब मेरे पास लौट कर नहीं आएंगे, मगर मुझे यकीन है वो सिर्फ़ मेरे हैं। मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी के लिए यही यकीन बहुत है। नैना की धीमी आवाज़ में तफसीली जवाब पर अरुमा दंग रह गई। नैना इसे हैरत ज़दा छोड़कर नज़रें चुराते हुए वहाँ से उठ गई। रात का अनजाने कौन सा पैर था जब इसकी आंख खुली। पानी की तलब का पर इसने उठकर साइड टेबल से जग उठाया और गिलास में पानी उंडेलने लगी। तभी इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। इसने मोबाइल उठाकर देखा, मीर सवार की 20 कॉल मैसेजेस नोटिफिकेशन शो हो रहे थे। इसने गिलास लबों से लगाया, तभी मोबाइल स्क्रीन फिर से रोशन हो गई। मीर सवार का पुरकशिश चेहरा पूरी आबोताब से स्क्रीन पर चमकने लगा था। इसने एक ही सांस में पानी का चंद घूंट भरे और कॉल रिसीव कर ली थी। जानम साईं, बहुत याद आ रही है, हुक्म करो दीदार के लिए हाजिर हो जाऊं, वगरना ये रात कैसे कटेगी। वो मुस्कुराहट दबाए शरारतन गोया हुआ, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। वो घबरा कर बेख्तियार बोली। मीर जवार का कहका भरपूर था, सोना साईं मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसकी भारी गमगीर आवाज़ में शिकवे पर नैना का सांस अटक गया। क्यों, अब मैंने क्या किया है। वो बमुश्किल बोली, हुक्म अदूली की है, आपने मेहंदी की रस्म में शिरकत नहीं की। इससे ज़ाहिर होता है कि आपको मेरी शादी से खुशी नहीं है। चलो मान लेते हैं आप वाकई खुश नहीं हैं, मगर मजबूरन ही सही मेरी खुशी में शरीक तो होना चाहिए था ना। मीर जवार ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहते हुए टांगे दूर तक बेड पर फैलाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पुरनमा आवाज़ में मुख्तसर बोली। यार रवायती बीवियों वाला वज़ा पेश मत करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर बारात में तुम मुझे नज़र नहीं आई तो हवेली से बारात वापस लौट जाएगी। मेरी परवाह तो तुम कभी नहीं करोगी, मगर अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। इसके धमकी आमेज़ लहजे पर नाना के हाथों में फ़ोन कपकपा गया। मेरी सज़ा में इतनी सी नरमी कर दें, ऐसी शर्त मत रखें मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। इसने दुहाई दी थी, मेरी जान तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कभी किसी ने से शर्त नहीं लगाई। तुम तो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हो। ये खेल मैंने तुमसे ही तो सीखा है। वो ज़बरदस्त कहकर लगाकर काटदार लहजे में बोला, मेरी बात याद रखना, मुंह दिखाई के बगैर निकाह नहीं होगा। इसकी आवाज़ में चट्टानों की सी सख्ती दर आई थी। तुम्हारा ड्रेस खरीद चुका हूँ, ज्वेलरी और ड्रेस कल तक तुम्हारे पास पहुँच जाएगा।
تم وہی پہنوگی۔ میری دلبر کے حسن کو میک اوور کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں چاہوں گا کہ تم میرے لیے مکمل سنگار کرو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کی فرمائش پر نینا کے دل سے ہاں نکلی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر بولی۔ ہمیشہ اسی طرح میری تابعدار بیوی بن کر رہو گی؟ وہ نینا کی جی حضوری پر محفوظ ہوتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ جی، وہ آنسو پیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولی، اسی لیے تو میں تمہیں حد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آئی لو یو، تم ایک غمگین لہجے میں بولا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے مبدوع سا بولا۔ میر زوار کے خدا حافظ کہنے تک وہ سولی پر لٹکی رہی۔ فون بند کرنے کے بعد بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے بیڈ پر دراز ہو گئی، کروٹیں بدل بدل کر جسم کراہنے لگا تو اٹھ کر واش روم گئی اور وضو بنانے کے بعد جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ فجر کی اذان ہونے تک اس کی بوجھل دل کو قرار آ چکا تھا۔ بارات کے لیے سجائے گئے پنڈال کی سجاوٹ شیرازیوں کی شان و شوکت تھی، پیسے کی شاع نشاء تھی۔ اس کے پیسے کی بے درگ استعمال نے تقریب کو انوکھی رونق بخش دی تھی۔ براتیوں کے شاندار استقبال کے بعد مختوم شاہ دلہا اور باقی فیملی ممبران کو لیے اسٹیج پر پہنچ گیا۔ وہ نکاح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے، تبھی معظم شاہ بھی وہاں چلے آئے تھے۔ میر سبکتگین نکاح سے پہلے حق مہر طے کر لیں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ معظم شاہ اپنے مخصوص باروب لہجے میں گویا ہوئے۔ جی ضرور، میر سبکتگین چونک کر بے ساختہ بولے۔ حق مہر میں میر زوار کی خاندانی حویلی تحریم کے نام لکھی جائے گی۔ 50 کروڑ کی رقم بھی حق مہر کا حصہ ہوگی۔ معظم شاہ کہتے ہوئے نہایت ہی پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے برابر میں براجمان مختوم شاہ نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے تنبیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا، مگر معظم شاہ انجان بن گئے۔ 50 کروڑ کی رقم تو لکھ دی جائے گی، مگر بڑی حویلی ایک پل کے لیے میر سبکتگین بکھلا گئے۔ انہوں نے میر زوار کی طرف دیکھا جو شعلہ بار نگاہوں سے معظم شاہ کو گھور رہا تھا۔ معظم شاہ، ابھی تو تمہاری بیٹی ایک شرط کی قیمت نہیں چکا سکی ہے اور تم نئی شرط کے ساتھ نیا قرض چڑھانے آ گئے ہو۔ تمہاری زندگی کے دن میری دی ہوئی مہلت سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے تلملاتے ہوئے دل میں سوچا، پھر ضبط کرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے میر سبکتگین کو رضامندی کا عندیہ دیا۔ حق مہر میں حویلی تحریم کے نام لکھ دی جائے گی۔ میرا خیال ہے اب نکاح ہو جانا چاہیے۔ میر سبکتگین نے بادل نخواستہ حامی بھرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، میں قاضی صاحب کو بلواتا ہوں۔ معظم شاہ کے چہرے پر فاتحانہ چمک دھر آئی تھی۔ جہاں تحریم اور میر زوار کے نکاح ہو جانے پر ایک طرف رانیہ سمیت پورا گھرانہ مصور تھا، وہیں زائم کے سر سے بھی بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تحریم پیچ کلر کے بھاری نفیس کارمدار شرارے میں ملبوس، ڈھیروں قیمتی دیدہ زیب زیورات میں لدی پدی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر سلامی کے لیے میر زوار کی آمد کا شور اٹھا تو اس نے گھبراہٹ میں سر کو جھکا لیا۔ میر زوار شہزادوں کی آن بان لیے آف وائٹ بوسکی کے روایتی شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر بوسکی بنی دستار بنائے شان بے نیازی سے چلتا آ رہا تھا۔ سائرانہ آنکھیں معمول سے بڑھ کر گلابی تھیں۔ اس کے اسٹیج کی طرف بڑھتے قدم نینا کے دل پر پڑ رہے تھے۔ وہ بہت دور کھڑی اس صبر آمیز لمحات کو آنسو پیتے ہوئے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خالصتاً سونے کے تار سے کی گئی نفیس ایمبرائڈری کے انتہائی سوبر وائٹ سوٹ میں اس کا سوگوار حسن ماند پڑنے کے باوجود بھی بے مثال تھا۔ میر زوار کے اسٹیج پر پہنچتے ہی رانیہ نے اس کے سر کی بلائیں لیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر تحریم کے ساتھ بٹھا دیا۔ میر زوار نے ایک اچھتی سی نظر تحریم پر ڈالی جس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان رقصاں تھی، مگر میر کی نظروں کو جس کی تلاش تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ رانیہ ضرور رسمیں ادا کرنے لگیں۔ اسٹیج پر سبھی موجود تھے، اس کے سوا میر زوار وہاں ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا دل تو صرف ایک ہی لیے کے دھڑکتا تھا، وہ تحریم کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ نینا پنڈال میں موجود ہے، مگر نظروں سے دور تھی۔ عورتوں کے ہجوم میں بڑی دقت کے بعد اس کی منموہنی صورت کی جھلک نظر آنے پر میر زوار کے لبوں کو زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ چند ساکتوں کے وقت ٹھہر گیا۔ نینا نے بمشکل نظروں کا زاویہ بدل کر رخ پھیرا۔ اس ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا؟ تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا، تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں ہمارے، وہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان کے ہیں صدقے اتارے، کہیں اب ملاقات ہو جائے ہم سے، بچا کر نظر کو گزر جائیے گا، جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا۔ میر زوار کے دل پر زبردست چوٹ لگی تھی، اندر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس پورے تماشے میں پہلی بار اس کی مخمور آنکھوں میں گہرے ملال کی سلگتی آگ دہکی تھی۔ نینا نے دوبارہ اسے نظر نہیں ملائی، مگر پورے دورانیے میں وہ ایک پل کے لیے بھی اس کے سمرگان چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ میر کا ضدی کٹھور دل
سینے میں سر پٹک کر احتجاج کرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے اور نینا کا ہاتھ تھام کر پھر اسے کہیں دور، بہت دور لے جائے، جہاں سب کچھ ہو مگر کم سے کم اس کی انا کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شدید چاہ کے باوجود بھی میر زوار اپنی سوچ پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں سے ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ وہ دو منزلوں پر پہنچنے کے باوجود بھی نامراد رہے۔ ایک کھیل نینا شاہ نے کھیلا تھا اور ایک کھیل میر زوار نے کھیلا، مگر مات دونوں کا مقدر ٹھہری۔ جاری ہے۔